الرحمن الرحیم اسی ولا تنہرہما صدق یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ حسرت دید نے ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ آقا کا کرم دیکھا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم پر سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اس کے بعد اس کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ دو باتیں آپ سے گوش گزار کرنی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ختم پاک ہوگا۔ پہلی بات، قرآن مجید کی بڑے معروف الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، ترجمہ بھی یقیناً آپ جانتے ہیں، اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ اف صرف وہی ہے جو ہم زبان سے ادا کر لیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ وہ بول و براز بھی بستر پہ کر دیں، پخانہ بھی بستر پہ کر دیں، اگر اولاد نے اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کر اس کی صفائی کی، ماں یا باپ کے دل سے یہ صرف خیال بھی گزر گیا کہ اس گندگی سے اس کو اذیت ہوئی ہے، تو ماں باپ کے دل سے یہ خیال کا گزرنا بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے۔ در حقیقت انسان ماں باپ سے تو یتیم ہوتا ہی ہے، اصل میں ان کی برکتوں اور ان کی رحمتوں سے یتیم ہوتا ہے۔ باپ ایک سورج کی مانند ہوتا ہے جس کی تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، لیکن نوجوانوں، یہ صرف باپ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ بھی ہو تو بیٹے کو پریشان دیکھ کر کہتا ہے بیٹا تم نے گھبرانا نہیں، تیرا پیو ہلی جیوندا ہے۔ جب یہ باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا تو زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، کوئی مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا۔ ماں کے اصالہ ثواب کے لیے ہم جمع ہیں، صرف ایک بات آپ سے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب وصال ہوا، اس کے بعد آپ کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے پہنچے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا موسیٰ نے کہ موسیٰ آج اپنے نالین اتار کر کوہ طور پر آنا، اور دوسری بات آج سنبھل کے اپنے رب سے باتیں کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک کو مولا میں تو پہلے بھی آتا ہوں، ہم کلام بھی ہوتا ہوں، آج اتنی احتیاط کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جب تو اپنے گھر سے نکلا کرتا تھا تو تیری ماں مصلی بچھایا کرتی تھی اور کہتی تھی اللہ میرا موسیٰ بڑا جلالی ہے، اس کی کسی بات پر گرفت نہ کرنا، اے موسیٰ آج سنبھل کے اس لیے آنا کہ آج تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں نہیں رہی، آج اپنے رب سے کلام احتیاط کے ساتھ کرنا۔ تو اصل میں انسان ماں باپ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ اگر چاہتے ہیں کہ ان کا نام ان کی زندگی میں اور ان کے بعد بھی باقی رہے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی کلیہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو دین دیں۔ آپ کے مرنے کے بعد صرف وہ نسل آپ کے کام آئے گی جس کو آپ نے اپنی زندگی میں دین دیا ہوگا، ورنہ آج لوگ جس نسل پر مان کرتے ہیں میرے پتر میریاں باوا، باپ کی میت جب گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے تو جوان بیٹے 4-5 سرانے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب باپ نے ان کو 1.5 کروڑ کا گھر تو بنا کے دے دیا، 50 لاکھ کی گاڑی بھی لے کے دے دی، لیکن جب باپ کی میت پڑی ہو اور جوان بیٹے سر پہ کھڑے ہو کر کسی کو ٹیلی فون کریں کہ آ کر میرے باپ کو غسل دے دو، تو خدا کی قسم اس سے بڑا غریب باپ اور کوئی نہیں مرا۔ اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں؟
ماں جب بیٹی ہوش سنبھالتی ہے اس دن اس کا جہیز بنانا شروع کرتی ہے اور رخصت کرتے وقت تک اس کا جہیز مکمل نہیں ہوتا۔ ماں اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتی ہے کہ شادی کے بعد بھی ہر چیز اس کے گھر بھیجنے کی خواہش مند ہوتی ہے، لیکن وہ ماں پس پردہ اس بات پر توجہ کرے جس بیٹی کا جہیز بنانے کے لیے میں نے ساری زندگی گزار دی، ماں کے مرنے کے بعد وہ بیٹی چوڑیاں کانٹے بالیاں اتارنے کے لیے تو آگے آتی ہے لیکن اپنی ماں کو غسل دینے کے لیے آگے نہیں آتی۔ تو اس بات کو وہ ماں بھی ذہن نشین رکھے کہ اس سے بڑی غریب ماں اور کوئی نہیں مری جس کو محلے کی خواتین نے غسل دیا ہو۔ آپ نے زندگی میں کیا کمایا؟ باپ اپنی بیٹی کو جب گھر سے رخصت کرتا ہے تو قرآن کے سائے میں رخصت کرتا ہے۔ اب کسی بھی ذی شعور بندے سے پوچھو کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں کیوں رخصت کیا تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ اگر بیٹی کی زندگی میں سکون ہوگا، بات پر توجہ کرو، اگر بیٹی کی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو قرآن کا سایہ اس لیے کیا تاکہ بیٹی کی زندگی میں سکون ہو۔ قرآن برکت والا ہے۔ اب توجہ تو کریں، جو قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم نسلوں کو سایہ دے رہے، تعلیم نہیں دے رہے، حالانکہ قرآن سایہ کرنے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے آیا تھا۔ آخری بات اور میری گفتگو مکمل ہوگی۔ آپ سب جمع ہوئے چہلم کے لیے۔ آپ سے میرا سوال ہے، چہلم زندہ بندے کا ہوتا ہے کہ مرنے والے کا ہوتا ہے؟ بولو تو صحیح ہے، مرنے والے کا۔ آتے وقت آپ سب پھل لے کے آئے ہوں گے، جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اچھا پھل بھی ہوگا۔ اچھا، گھر میں سب کہہ کے آئے تھے کہ ہم اصالِ ثواب کے لیے جا رہے ہیں، اماں جی کے چہلم پہ جا رہے ہیں، آتے وقت پھل لے آئے۔ پھل تو زندہ بندوں نے کھانا، مرنے والے کے لیے کیا لے کے آئے گے؟ مرنے والے کے لیے کچھ لے کے آئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ مرنے والے کے لیے آئے ہیں۔ بس اس جملے پہ میں گفتگو چھوڑنا چاہتا ہوں، ہم ساری زندگی جو سلوک مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم ساری زندگی جنازوں میں خاموش کھڑے رہیں اور رسم و رواج نبھاتے زندگی گزار دیں اور توقع یہ رکھیں کل کو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے آئیں گے۔ ساری زندگی اولاد کو رسم و رواج دیا، میرا والد میری زندگی لیے، میری پرورش کے لیے ساری زندگی مشقت کرے، اپنے مالک سے گندی گالیاں بھی سنے، اور جب میرے ماں باپ کو قبر میں میرے پڑے ہوئے قرآن کی حاجت ہو تو میں مدرسوں میں جا کے ترلے کروں۔ ہم نے رسموں کو صرف رسم و رواج دیا۔ اس رسم و رواج کی صرف ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بیٹا ماں یا باپ کو دفن کرنے کے بعد جب اپنے گھر آتا ہے تو آ کر یہ آوازیں لگاتا ہے کہ سارے بھائی بیٹھو کھانا کھا کے جانا۔ باپ بیچارہ وہاں قبر میں حساب و کتاب میں پھنسا ہوا ہے، ماں کو اس وقت اولاد کے پڑے ہوئے قرآن کی حاجت ہے، اور جو بیٹیاں ماں کا جنازہ اٹھتے وقت غم سے بے ہوش ہو جاتی ہیں، ٹھیک 4 منٹ کے بعد وہ چاولوں کی پلیٹیں بانٹ رہی ہوتی ہیں۔ کھانے کا انکار نہیں ہے، نہ میں اس کا منکر ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جس وقت ماں باپ بیچارے قبر میں حساب میں پھنسے ہوئے ہیں، اس وقت ماں باپ کو آپ کے کھانے کے نہیں، آپ کے پڑے ہوئے قرآن کی حاجت ہے۔ اولاد کو سب کچھ دیں لیکن کم از کم اتنا شعور ضرور دے کے جانا کہ بیٹا ہمارے کلوں کے لیے چنے آئیں یا نہ آئیں، لیکن جس وقت تیرے ماں باپ قبر میں حساب میں پھنس جائے نا تو ان کے سرانے بیٹھ کے قرآن کے 2 رکوع پڑھ لینا، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جس جگہ پہ اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ سوچو نیچے ماں سے یا باپ سے پوچھا جا رہا ہو بتا تیرا رب کون ہے، اوپر بیٹھ کے بیٹا کہہ رہا ہو الرحمن الرحیم، سناؤ اس ماں باپ کے حساب میں آسانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عیسیٰ علیہ السلام قبر کے قریب سے گزرے، شدید عذاب، چند دن بعد گزرے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ عرض کی مالک و مولا، اس قبر میں تو تیرا بڑا عذاب تھا، آج اچانک تیری رحمتیں کیسے نازل ہو گئی؟ رب تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل جا کر میرے عیسیٰ کو بتاؤ ماجرا کیا ہے۔ جبریل اترے، سلام عرض کیا عیسیٰ روح اللہ مرنے والا شدید گناہگار تھا، اس کے گناہوں کے باعث اس کی قبر میں عذاب تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے جبریل پھر یہ اچانک رب کی رحمتیں کیسے آ گئی؟ جبریل امین عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے کہ جب یہ بندہ دنیا سے آیا تھا گناہگار تھا، لیکن بیوی کی گود میں ایک بچہ چھوڑ کے آیا تھا،
اور وصیت کر کے آیا تھا جب میرا بیٹا بولنے کے قابل ہو تو اس کو اللہ کا کلام ضرور پڑھانا۔ آج اس کے بچے نے مکتب میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے کہ اللہ تو رحمان بھی ہے تو رحیم بھی ہے، تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے عیسیٰ جس کا بچہ مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کہے، پھر رب کو بھی حیا آتی ہے کہ اس کے والد کو وہ قبر میں عذاب دے، شرط یہ کہ بے شک رحمان اور رحیم کہنے والا ہو، اصالِ ثواب وہ کریں کہ وہ قیامت تک جاری رہے۔ جانے والے کی نسل میں سے ایک بچے کو دین پہ لگا دیں، وہ جب جب دین پڑھے گا مرنے والے کو ٹھنڈ پڑتی رہے گی۔ اس واسطے اپنی نسلوں کو دین دیں، مرنا بھی آسان ہو جائے گا، جینا بھی آسان ہو جائے گا۔ اور اگر نسلوں کو دین نہ دیا تو باپ کے غسل کی اجرت صرف 1000 روپیہ پڑے گی، 1000 روپیہ اجرت دے کے اپنے والد کو غسل دلوایا جائے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی پر سکون گزرے، مرنے کے بعد والی، تو اس کے لیے ایک ہی کلیہ ہے کہ اپنی نسلوں کو دین دیں تاکہ ہمارا جینا اور مرنا دونوں آسان ہو جائے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔